جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ایک عمومی طور پر کیا جانے والا جرم ہے۔ اس کو میں جرم اس لیے کہہ رہا ہوں اور عمومی طور پر کیا جانے والا بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر خاص و عام اس جرم میں ملوث ہے، اور کہ جرم بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس جرم سے منع کیا ہے۔ تو جس جرم سے اللہ اور اس کا رسول منع کر دے وہ یقیناً بڑا جرم ہے، اور انسان کے اعتبار سے وہ جرم مزید بڑا ہو جاتا ہے جس جرم کے ارتکاب میں انسان اسے جرم نہ سمجھے۔ یعنی وہ گناہ تو گناہ ہے ہی کہ جو گناہ ہے جسے آپ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جسے آپ گناہ سمجھ کر ہی نہ کریں، ہم اس کو کیے جائیں لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، کوئی کیئر نہ کریں، تو یہ جرم اس وقت دگنا جرم ہو جاتا ہے کہ ایک تو ہماری جہالت کا گناہ اور دوسرا اس جہالت کے نتیجے میں اس جرم کے ارتکاب کا گناہ۔ تو جس جرم کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے وہ جرم یہ ہے کہ ہمارا گمان، ظن، خیال۔ اردو میں تقریباً یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم اس کو انگلش میں جیسے تھنکنگ کہتے ہیں، تو وہ بھی خیال اور سوچ پر عکاسی کرتی ہے، لیکن ایک جو گمان اور ظن کا معاملہ ہے وہ پرسیپشن کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم جو دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بھی گمان کے ہی معاملے میں آتی ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، کثرت سے گمان کرنے سے بچو۔ کسی کے بارے میں کثرت سے گمان کرنے سے بچو، کسی کے بارے میں پرسیپشن کے ڈھیر لگانے سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان، بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ گناہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک ایک بندے نے سوچا ہے، اس کا ارتکاب نہیں کیا، جب تک اس نے سوچا ہے، اس کا ارتکاب نہیں کیا، تب تک وہ گناہ اس کے لیے لکھا نہیں جاتا۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، یعنی ہر گمان گناہ نہیں ہے، بعض گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہے۔ اب یہ سوچ بچار کی جائے، میں جس نتیجے پہ پہنچا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے اس سے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ وہ گمان، گناہ کا وہ گمان جو بندہ اپنی ذات کے حوالے سے کرتا ہے، جب تک وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر لیتا تب تک وہ لکھا نہیں جاتا، تب تک وہ گمان ہی رہتا ہے، وہ گمان گناہ نہیں بنتا۔ کسی نے کہا کہ میں فلاں سے پیسے لوں گا، اس کو واپس نہیں کروں گا، یا میں فلاں کا مال ہڑپ کر جاؤں گا، یہ اپنی ذات کی طرف سے اس کی پرفارمنگ کا ارادہ ہے، لیکن یہ اس کو پرفارم نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے، جب تک کہ یہ اس کو عمل میں نہیں لے کر آتا۔ اب وہ گمان کہ جنہیں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بعض گمان گناہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ اگر سوچ بچار کی جائے تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ وہ گمان ہیں، یہ وہ
گمان ہے، یہ وہ پرسیپشنز ہیں جو ہم دوسروں کے بارے میں بناتے ہیں، جو ہم دوسروں کے بارے میں بناتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر ہے، فلاں جگہ فلاں بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، فلاں کا معاملہ فلاں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، کہ ہم جو ان کی شخصیات کو آپس میں گھڑتے ہیں، ان کی ذات میں وہ شرارتیں موجود نہیں ہیں، ہم ان کو تخلیق کرتے ہیں اپنے ذہن میں، تو یہ ہمارا تخلیق کرنا یہ کسی طور بھی اس بندے کی ذات میں فرق نہیں لاتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ ظن جو ہے وہ حق کے معاملے میں کسی چیز سے آپ کو مستغنی نہیں کر سکتا۔ حق جو جیسا بندہ ہے وہ ویسا ہی رہے گا، آپ اس کے بارے میں جتنا برا گمان کیے جائیں آپ کی اپنی برائی میں اضافہ ہوگا۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں ایک آیت میں یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں ہم ان کو شریر گمان کیا کرتے تھے۔ کیا ہماری آنکھوں میں پردہ پڑ گیا یا ہماری ان پر نظر نہیں جا رہی؟ یعنی لوگ جو شریر لوگ ہیں، جو جہنم میں موجود ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ بہت شریر لوگ ہیں، یہ بہت شریر لوگ ہیں، الہی وہ لوگ ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے۔ تو اب بتائیے کہ جن کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ وہ شریر ہیں، وہ اصلاً شریر تھے ہی نہیں، ان کو اپنی شرارت اور اپنی خباثت ان کے وجود میں نظر آتی تھی، اس لیے جن کے بارے میں انہوں نے برا گمان کیا وہ تو جہنم کا ایندھن نہ بنے، لیکن یہ لوگ اچھوں کے بارے میں برا سوچ سوچ کر جہنم میں چلے گئے، اچھوں کے بارے میں برا سوچ سوچ کر چلے گئے، جہنم میں چلے گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی کے بارے میں گمان کرنے کا معاملہ پہلے اگر نیگیٹو آ رہا ہے اس میں تھوڑا سا پازیٹیوٹی ڈالی جائے۔ میں آپ کو ایک پرسوں کی آپ بیتی بتاؤں کہ دیکھیے گمان کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ میں نے ایک دوست کو یہی صبح 9 بجے کا ٹائم دیا، وہ لیٹ ہوئے تو ایک دوسرے دوست کے ساتھ میں ایک بینک میں کام کے لیے چلا گیا۔ اب وہ مجھے باہر فون کر رہے ہیں، میں نے کہا میں بینک میں ہوں، تو کہہ رہے آپ کی گاڑی تو یہیں کھڑی ہے۔ میں نے کہا میں دوسرے دوست کی گاڑی میں آیا ہوں۔ اچھا صحیح، اچھا ہوا میں نے آپ کو فون کر لیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر بندہ یوں ہی گمان کرے کہ بھائی یہ عالم ہو کہ مجھے جو ہے وہ گھما رہے ہیں، مجھے جھوٹ بول رہے ہیں میرے ساتھ، گاڑی ان کی باہر کھڑی ہے، یہ کہہ رہے میں بینک میں ہوں، تو دروازہ کھلوا کے ان کو میں نے اندر بٹھوا دیا اور پھر میں تھوڑی دیر میں آ گیا۔ تو اب کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، آپ کسی کے بارے میں، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کی، یہ ہمارے دل میں کائی جما دیتا ہے، یہ ہمارے دل کی نورانیت کو سلب کر کے اس کو ایک اندھیرا غار بنا دیتا ہے۔ یہ گمان ہے، یہ دوسرے کے بارے میں ہمارا خیال ہے، اور یہ برا خیال سوچ سوچ کر بندہ اپنے آپ کو برا بنا لیتا ہے، دوسرا تو جیسا تھا وہ ویسا ہی رہتا ہے۔